اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دوسرے پارے کا رکوع نمبر 11 دیکھیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے، تو پہلے ہم اس بات کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کا ایک سفر میں اتفاق سے کفار کے ساتھ کیا ہے مقابلہ ہو گیا، اور ان کے ہاتھوں ایک کافر کیا ہے وہ مارا گیا۔ اور جس روز یہ قصہ ہوا تو اس دن رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجب کا مہینہ کیا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی کہ رجب کے مہینوں میں قتل و قتال کرنا کیا ہے، منع ہے۔ مگر صحابہ کرام اس کو جمادی الاخری کی 30 سمجھ رہے تھے۔ جس دن یہ قتل ہوا تو اس دن صحابہ کرام اس کو رجب کی پہلی تاریخ نہیں بلکہ کیا ہے، رجب سے پہلے مہینے جمادی الاخری کی 30 تاریخ سمجھ رہے تھے۔ اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی اس میں قتل و قتال کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ جب ان کے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا تو اس بات کی خبر کیا ہے سب کو پتہ چل گئی۔ تو پھر کفار نے اس واقعے کو لے کر مسلمانوں پر کیا ہے طعنہ کیا، ان کو طعنہ دیا کہ اشہر حرم کی تم لوگوں نے حرمت کا خیال بھی نہیں رکھا۔ تو مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو بعض روایت میں ہے کہ خود بعض کفار قریش نے بھی حاضر ہو کر مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ تم نے اشہر حرم میں کیا ہے قتل کر دیا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے یہ رکوع نمبر 11 کی آیات کو نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسألونک عن الشہر الحرامی، وہ لوگ سوال کریں گے آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ پوچھتے ہیں، یسألونک کہ وہ لوگ پوچھتے ہیں، کا مطلب ہوتا ہے آپ سے، یعنی محمد آپ سے وہ لوگ پوچھتے ہیں عن الشہر الحرامی، حرمت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں لڑنا کیسا ہے۔ قل تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، قتال فیہ کبیر کہ اس میں قتل و قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا صحابہ اکرام سے کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و قتال کرنا بہت بڑا کیا ہے، گناہ ہے۔ اور یہ کفار جو کہ آپ کو اس بات کا طعنہ دیتے ہیں کہ کیا ہے تم سے یہ کام حرمت والے مہینوں میں ہوا ہے، تو ان کفار سے یہ کہہ دیجئے کہ اس سے بڑی بات یہ تو صرف محض ایک قتل ہے، اور وہ بھی مسلمانوں نے جان کر نہیں کیا بلکہ انجانے میں ان سے ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، لیکن ان سے یہ بھول کر کام ہوا ہے۔ اور اے کافرو، تم جو جان بوجھ کر وصد عن سبیل اللہ، مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے کیا ہے روکتے ہو، وکفر بہ اور اس کا انکار کرتے ہو، والمسجد الحرامی اور مسجد حرام سے روکتے ہو۔ یعنی یہ کفار کیا کرتے تھے، کعبے کے اندر بتوں کو رکھ دیتے تھے، مسلمانوں کو کعبے کا طواف کرنے نہیں دیتے تھے، اور خود چکر لگاتے تھے، ان بتوں کا طواف کرتے تھے، مسلمانوں کو وہاں سے نکال دیتے تھے، اور اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی باتیں تو کافروں تم خود کرتے ہو، ہے نا، کہ وصد عن سبیل اللہ روکتے ہو اللہ کی راہ سے، وکفر بہ اور نہ ہی ان کو مانتے ہو، والمسجد الحرامی اور مسجد حرم سے بھی کیا ہے ان کو روکتے ہو، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ اور نکال دیتے ہو اہلہ اس کے لوگوں کو، منہ وہاں سے، یعنی مسجد سے لوگوں کو، مسلمانوں کو نکال دیتے ہو، اکبر عند اللہ تو یہ سب کیا ہے بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، والفتنۃ اکبر من القتل اور فتنہ کیا ہے وہ قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ یعنی انہوں نے تو قتل کیا مسلمانوں میں، لیکن مسلمانوں کے قتل کرنے سے بڑا یہ فتنہ ہے جو کہ تم کیا ہے کرتے ہو، لوگوں کو مسجد حرم سے روکتے ہو، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو، ہے نا۔ ولا یزالون اور کفار تو ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے تم سے، یقاتلونکم لڑتے ہی رہیں گے، ولا یزالون
اور وہ نہیں رکیں گے یا نہیں روکیں گے اپنے آپ کو، یقاتلونکم یعنی وہ نہیں رکیں گے کفار، اے مسلمانوں تم سے قتل و قتال کرتے ہی رہیں گے، حتی یردوکم یہاں تک کہ وہ تم کو پھیر دیں، ان دینکم تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ قابو پا لیں، یعنی یہ کافر تم سے برابر لڑتے ہی رہیں گے، اگر ان کے اندر اتنی استطاعت آ جائے کہ وہ لڑتے رہیں تو وہ کیا ہے تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے، اگر وہ چاہیں، اگر ان کو اس بات کا اختیار دے دیا جائے تو وہ مسلمانوں تم کو تمہارے دین سے پھیر کر کے رہیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور پھر جو کوئی ان میں سے پھر جائے گا، ان دین ہی اپنے دین سے، فَيَمُتْ اور پھر وہ مر جائے گا اسی حالت میں، وَهُوَ كَافِرٌ کہ وہ کیا تھا، کافر ہو گیا تھا، فَأُولَئِكَ تو یہ وہی لوگ ہوں گے، حبطت اعمالہم کہ ضائع ہوں گے ان کے اعمال، فی الدنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں بھی، یعنی جو انہوں نے دنیا اور آخرت کے لیے کام کرے تھے تو وہ سارے کے سارے کام کیا ہے ان کے ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے دین سے پھر گئے تھے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ تو یہی لوگ کیا ہے جہنم میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون اور وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اگر وہ اپنے دین سے پھر جائیں گے، کافر ہونے کی حالت میں مر جائیں گے تو ان کے سارے نیک عمل جو کہ انہوں نے مسلمان ہونے کی حالت میں کرے تھے وہ سب کے سب کیا ہے برباد ہو جائیں گے، اور پھر ان لوگوں کو کیا ٹائٹل مل گیا، اولئک اصحاب النار کہ وہ لوگ کون ہیں، اصحاب نار ہیں، یعنی جہنم والے ہیں، اور پھر جہنم والے تو ہیں اور پھر دوسرا ٹائٹل ملا ہم فیہا خالدون کہ وہ اس کے اندر کیا ہے ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی جہنمی لوگوں سے بچائے، ہم فیہا خالدون سے کیا ہے ہمیں بچائے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یعنی جب ان سے بھول میں یہ بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے اس دن قتل کر دیا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم نے قتل بھی کر دیا اور ہمیں ثواب بھی نہیں ملا کیونکہ ہم نے رجب کے مہینے میں قتل کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو تم اس بات پر اپنی دل شکنی کیوں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تو کیا ہے تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ ان الذین آمنوا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا اور جنہوں نے کیا ہے ہجرت کی، وجاہدوا اور لڑتے رہے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک تو وہ یہی لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ جو کہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو جان لیا کہ ان کی نیت صحیح تھی تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کو ان کی اس بات کا ثواب ضرور دے گا۔ واللہ غفور الرحیم اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہیں۔ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں بلکہ اگر انجانے میں غلطی ہو جائے تو اللہ کی رحمت کیا ہے بہت بڑی ہے، تم فوراً اللہ سے معافی مانگو، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے غفور الرحیم ہے، یعنی بخشنے والا ہے، مہربان ہیں۔ تو اس آیت سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی کام کریں اور اس میں ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ کی رحمت سے کیا ہے امیدوار ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت کو ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، اور ساتھ میں کیا ہے مہربان بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کیا ہے تمہیں معافی دے گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی یہ خوشخبری دے دی کہ آپ لوگ کیا ہے اپنی دل شکنی نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس رکوع نمبر 11 کی آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھ کو بھی اچھے سے قرآن کریم کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو سمجھنے والا بنائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا لے کر حاضر ہوں گی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔